اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ٹی وی کے اوپر اور نیوز پیپر میں اور مختلف سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کے اوپر یہ واقعہ دکھایا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی یہ چیز سنی ہو، دیکھی ہو، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے تعلیمی اداروں سے ریلیٹڈ تھا، اور ایک اسکول ہے ہمارے ملک میں جو بہت ہی اچھے اور بڑے پیمانے پر تعلیم دے رہا ہے، اور وہاں پر انگلش جو ہے اس میں کنورسیشن کی جاتی ہے، بچوں کو اردو میں بات کرنے پر پابندی تھی۔ تو کلاس کے ایک بچے نے اپنے کسی کلاس میٹ سے اردو میں بات کی، تو اس کے ٹیچر جو تھیں ان کو جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے اس کو ایز اے پنشمنٹ کے طور پر بچے کے چہرے پہ کالک ملی اور پورے اسکول میں اس کی بے عزتی کروائی، اس کی توہین کی، اس کی تذلیل کی۔ ظاہر ہے بچے کے اوپر سوچیں آپ کس قدر بیڈ امپیکٹ پڑے گا اس حرکت سے۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بچے کی عزت جو تھی وہ انہوں نے پورے اس میں اچھال دی، اس کے والدین کی عزت جو تھی وہ پورے اسکول میں اور ظاہر ہے ٹی وی پہ اور جہاں جہاں جو لوگ جانتے ہوں گے ان کے آگے اس کی عزت جو تھی وہ خراب ہوئی۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بچے کے چہرے پہ آپ کالک مل کے اس کو جو ہے اس طرح سے رسوا کریں، بلکہ اس کے طریقہ کار ہیں۔ ہمارے اصل میں اساتذہ جو ہیں ان کی ٹیچر ٹریننگ بالکل نہیں ہوئی ہوئی، ان کی ٹریننگ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ صرف ایجوکیشن لے کے آ کے پڑھا لینا جو ہے یہ کوئی حل نہیں ہے، اور تعلیمی ادارے بھی جو ہمارے یہاں آج کل ورکنگ کر رہے ہیں وہ ایز اے بزنس کے طور پہ زیادہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا مقصد صرف تعلیم دینا ہی نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کی جائے۔ تو سزا دینے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت طریقے تھے جو کر سکتے تھے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ بچے کا چہرہ جو ہے اس پہ آپ کالک کر دیں یا بلیک پینٹ کر کے اس کو پورے اسکول کے سامنے اس کی تذلیل کروائیں۔ اصل میں ٹیچر جو ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیم دینا اور ٹیچنگ جو ہے یہ معلمین کا شعبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم تعلیم دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے، بتانی ہے، تو اس کا جو ہے بے عزتی کر کے یا سختی کر کے یا جبر کر کے جو ہے وہ چیز کبھی بھی نہیں بڑھتی۔ پیار محبت سے سمجھا کے جو ہے اس چیز کو کیا جاتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ تو ہوتے بھی بہت ہی فلیکسیبل ہیں، مائنڈ ان کا بہت فلیکسیبل ہوتا ہے، جس طرح کا انہیں ماحول دیا جائے، جس طرح سے ان کو پیش آئیں گے آپ وہ اسی طرح سے وہ ڈھل جاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ان کو اس چیز کا شعور دلائیں ٹیچرز کو کہ آپ لوگ صرف یہ نہیں کہ یہاں آتے ہیں تو آپ ایز اے ٹیچر ایک ملازم ہیں، آپ کو جو کام دیا گیا آپ نے کرایا اور بس آپ چلے گئے۔ بچوں کی تربیت بھی کریں، اور بچے اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں تو اس کو سزا دینے کے مختلف طریقے کیا ہو سکتے ہیں، نہ کہ یہ طریقہ اپنایا جائے کہ بچے کے چہرے پہ کالک مل کے آپ پورے اسکول میں اس کی تذلیل کروائیں، تمام اساتذہ اس کے ساتھیوں کے آگے اور مختلف جو وہاں عملہ ہوگا، اسٹاف ظاہر ہے کام کر رہا ہوتا ہے، اس سب کے آگے یہ بے عزتی کروانا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ اسکول کے پالیسی میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ٹیچر جو بچے کی تھیں انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے جو انہیں سمجھ آیا وہ انہوں نے ایک سزا اس کی منتخب کر کے اس کو سزا دے دی، جو کہ ان کے لیے خود افسوس کا اور دکھ کا باعث یقیناً بنی ہوگی، اور ان کے لیے نقصان کا باعث بھی بنی، کیونکہ ان کی نوکری جو تھی وہ چلی گئی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول غلط تھا، لیکن ٹیچر بھی غلط نہیں تھی۔ ٹیچر کی ٹریننگ کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اگر ایسا کوئی سرکمسٹینسز آ جائیں کہ آپ کو بچے کو پنشمنٹ دینی پڑے تو پنشمنٹ کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، کیا اس کو آپ پنشمنٹ ایسی دیں کہ وہ شرمندگی بھی محسوس نہ کرے، گلٹ بھی محسوس نہ کرے، اور وہ اس چیز کو سیکھ جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ ہمارا دین جو ہے دین اسلام آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح سے پھیلا ہے، یہ پیار و محبت سے پھیلا ہے۔ کبھی کسی کی تذلیل توہین نہیں کی گئی، کبھی کسی نبی نے، کبھی کسی رسول نے جو دین پھیلانے آئے یا دین پھیلایا، ہمارے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کو دین پھیلایا، اور لوگ جو ہیں جوک در جوک اسلام میں
داخل ہوتے چلے گئے۔ اولیاء کرام کو آپ دیکھ لیجئے، وہ مذہب کو بالائے طاق رکھ کر اپنی اخلاق کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ تو آپ بچوں کو سزا ضرور دیں، پنشمنٹ دیں، لیکن پنشمنٹ کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی میتھڈ نہیں ہے کہ آپ بچے کی بے عزتی کریں، اس کی جو ہے توہین کریں، اس کی تذلیل کریں۔ سوچیں کہ اس کے دل میں ٹیچر کے لیے کیا رسپیکٹ بچی ہوگی کہ میرا ٹیچر جو ہے وہ مجھے اس طرح سے ذلیل کروا رہا ہے سب کے سامنے۔ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ والدین کے رتبے پر ہوتا ہے، اور کچھ جگہ پر آیا ہے کہ والدین سے زیادہ رتبہ ہے اساتذہ کا۔ تو استادوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، سزا دیں، انہیں سختی کریں، لیکن بے عزتی ان کو ڈیگریڈ نہ کریں، کیونکہ اس سے بچوں کی پرسنالٹی جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور والدین جو ہیں ان پہ سوچیں کیا اثر پڑتا ہے۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بزنس کے طور پہ جانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں، پہچانے جا رہے ہیں، حالانکہ تعلیمی اداروں کا مین مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا بھی ہے۔ اب استاد جو ہے اگر بچے کی شاباش دے کسی چیز پر یا اس کو پنشمنٹ دے کسی چیز پر، تو اس سے بچے کی کردار سازی ہوتی ہے، یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بچے سے جس طرح پیش آئیں گے وہ پھر اسی ٹائپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کی بن جاتی ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ آج کل جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو جو بھی تعلیمی ادارے یا جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، انہیں اس چیز پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کروائیں، کس موقع پر کیا پنشمنٹ دینی ہے، کس موقع کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں پر توجہ دیں، انہیں سزا بھی دیں، سختی بھی کریں، شفقت بھی کریں، لیکن بے عزتی کر کے، تذلیل کر کے، توہین کر کے اگر آپ ان کو کوئی چیز سکھانا چاہیں گے تو ایک تو وہ چیز کبھی نہیں سیکھیں گے، دوسرے ہے کہ آپ کے اوپر خود کے بھی انگلی جو ہے وہ اٹھائی جائے گی، اور آپ کو خود برا لگے گا کہ بعد میں اپنے اوپر آپ افسوس کریں گے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو اب یہی ہوا ہے یہاں پہ، اس کے ساتھ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ ٹیچر جو تھی انہیں بھی نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن اس کا پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ اسکول مینجمنٹ جو ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جتنے بھی ہیں ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو جب رکھتی ہے تو صرف ان کو یہ نہ دیکھیں کہ وہ انگلش بول رہے ہیں، جی ان کی ڈگری ہے ان کے پاس، یہ دیکھیں کہ ان کو آیا ٹیچر ٹریننگ ہے ان کے پاس، انہیں کلاس میں یا بچوں سے ڈیل کرنا آتا ہے، انہیں کیا بچوں کی تربیت کرنی آتی ہے۔ اگر نہیں آتی ہے آپ انہیں جاب پہ رکھیں، لیکن اپنے ہاں ایسے سیشنز کنڈکٹ کروائیں جو آپ کے ٹیچرز کو وقتاً فوقتاً موٹیویٹ بھی کرتے رہیں گے، ان کی تربیت بھی ہوتی رہے گی، وہ سیکھتے بھی رہیں گے، اور آگے ظاہر ہے اس چیز کو سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، تو ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ پڑے گا۔ اب آپ لوگ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور ٹیچر جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، انہیں اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی۔ میں اس اسکول کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں اس ٹیچر کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، نہ میں اسکول کی مینجمنٹس کے خلاف ہوں، میں صرف یہ ایک میری رائے ہے، ایک میرا مشورہ ہے کہ اس ٹائپ کے واقعات سے مزید اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کے واقعات نہ ہوں، تو ہمیں اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنا پڑے گا۔ وہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت نالج والے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے، ٹریننگ کرانی بہت ضروری ہے۔ اور آپ لوگ جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو ہیں اس چیز کو سن سکیں، دیکھ سکیں، اور آئندہ جو بھی ٹیچرز ہیں یا والدین بھی جو ہیں یا کوئی بھی استاد جو ہے وہ بچوں کو سزا دینے سے پہلے اس ٹائپ کی سزا دینے کا سوچ لے کہ میں نے کس ٹائپ کی سزا اس کو دینی ہے، جس سے وہ سیکھ بھی جائے چیز اور اس کی بے عزتی بھی نہ ہو، اور وہ جو ہے اپنے کام میں اچھا رہے اور چیز کو بہتر طریقے سے آگے فردر کنوے کر سکے۔ تھینک یو۔